بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔
اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خواتین کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کر لیا کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں۔ اس میں جب بھی نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن کاٹ کر شلجم کے پتوں کو رگڑو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے، سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتی ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے ایک گلاس گرم پانی لیں، اس میں شیمپو ڈال کر جاگ بنائیں، اس میں 1 چمچ نمک 1 چمچ چینی ملائیں، 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ بہانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ وقت ہی بتاتا ہے انسان کی قدر، ورنہ لوڈو میں انسان کبھی 6 اور کبھی 1 کو ترستا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے، کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پاؤں کا درد ختم نہ ہوتا ہو، بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، درد ختم ہو جائے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ کیوی کا پھل جوڑوں کے درد کے لیے، جلد کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید پھل ہے۔ بادیان کا پھول معدنیات اور وٹامن پر مشتمل ہے، انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کسی بھی پنسار شاپ سے بآسانی مل سکتا ہے۔
چار مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، سر درد میں بھی سکون دیتا ہے۔ منہ دھونے سے قبل چہرے پر ہلدی، دودھ اور بیسن ہم وزن ملا کر لگا لو، 20 منٹ پر چہرے پر ہلکا سا مساج کر کے چہرے کو دھو لو۔ 70 سال تک چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ کوئی بھی کنڈیشنر لے کر اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں پر لگائیں، پھر دھو لیں۔ بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہو جائیں گے۔ دانت پر ادرک کا پانی لگا لو، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ ایک بیٹی کا اور ایک درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں، اس سے الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ بیر کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے، بند گوبھی کھانا شروع کر دیں، پیٹ کم ہو جائے گا۔ سکون کے لیے ہجوم کا کم ہونا ضروری نہیں، پھر چاہے غرضی کے نہ سمجھے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند توانا ہو جاتے ہیں۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ دشمن سے تو ایک بار، دوست سے 1000 مرتبہ ڈرو، کیونکہ دوست کے دشمن ہو گئے تو پھر اس کی چالاکیوں سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا انسان کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے سانس کی اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک انسان مغرور رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص تاریک کمرے میں آنکھیں بند کر کے یا نوروں کا ذکر کرے تو اس حال پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ کینسر جیسی بیماری سے بچنا ہے تو الائچی کھایا کریں، اور جلدی بیماری کے لیے پپیتا بہت مفید پھل ہے۔ حکمت، دانائی اور عقل مندی حاصل کرو، چاہے ساری دولت خرچ کیوں نہ ہو۔ علم سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ دل کی دھڑکن کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، جسم میں پانی کی مقدار برابر رکھنا چاہتے ہیں تو تربوز کھایا کریں۔ مردانہ قوت چاہتے ہیں، دودھ میں کھجور ڈال کر پی لیں۔ اگر کوئی وبا آ گئی، وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے محفوظ رہیں گے۔ جسم میں فائبر کی مقدار پوری کرنی ہے، جسم کو مضبوط بنانا ہے، فائبر حاصل کرنا ہے۔ فائبر حاصل کرنے کے لیے ناشپاتی کا استعمال کریں۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ ہفتے میں آڑو ایک بار ضرور کھایا کریں، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ جسم میں بے چینی ہونے لگے، انار کے جوس میں لیمبو نچوڑ کر پی لیا کریں۔ روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے ان کو دودھ میں کھجور ملا کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد میں اضافہ ہو جائے گا۔ جن کے سر میں درد ہونے لگے الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ گردے میں پتھری ہو تو گنے کا رس روزانہ باقاعدگی سے پی لیا کریں۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے ہرے دھنیا کا رس لگائیں، اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکوں کو چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے پیشاب کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ موٹی عورت 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا، موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لیا کریں۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جب بچہ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کریں، اس سے آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔
بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کو رزاق کہہ کر آواز دیں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ادرک کا کہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو، آواز نہ نکل رہی ہو، کچا امرود جلا کر کھائیں۔ عورتوں کو محسوس ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے کچا دودھ استعمال کیا جائے، اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی، جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو، دہی میں ملتانی مٹی ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانور کی تصویریں لٹکی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے جلد بوڑھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی سے دھویا کریں، جلد اچھی رہے گی۔ سونٹ کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، غور سے اذان سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بد ہضمی نہیں ہوگی۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہوتی ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد کے لیے پیاز فائدہ مند ہے۔ پیاز کا رس، سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوتی، نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال نہیں گرتے۔ پیٹ کے بال سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ خشک دھنیے کے 3 سے 4 دانے چبا لیں، قے نہیں آتی۔ سبز دھنیے کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک و روکھے نہیں ہوں گے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کرتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو، سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناریل کا استعمال کرنے سے کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو، 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو 7 بادام کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کرے۔ خون پتلا کرنے کی گولی کھاتے رہنے کی بجائے 7 اپ میں پانی ڈال کر پی لے، 1000 گنا زیادہ فائدہ مند ہے اور نقصان نہیں۔ دل گٹ رہا ہو، دھڑکن بے ترتیب ہو، ٹھنڈے پسینے آئیں، گلاس میں آدھی 7 اپ اور آدھا گلاس پانی ڈال کر پئیں، افاقہ ہوگا۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کو کینسر نہیں ہوگا۔ کوے کا جھوٹا پانی پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو گلا ہوا امرود کھاؤ۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد بھی آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔
ٹھنڈا پانی آپ کے دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی رگ کو بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر چہرہ دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانتوں میں درد نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔